اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ إِذْ تَحُسُّونَهُم بِإِذْنِهِ حَتَّى إِذَا فَشِلْتُمْ وَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ وَعَصَيْتُم مِّن بَعْدِ مَا أَرَاكُم مَّا تُحِبُّونَ مِنكُم مَّن يُرِيدُ الدُّنْيَا وَمِنكُم مَّن يُرِيدُ الْآخِرَةَ ثُمَّ صَرَفَكُمْ عَنْهُمْ لِيَبْتَلِيَكُمْ وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ تُسْعِدُونَ وَلَا تَلْوُونَ عَلَىٰ أَحَدٍ وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ فِي أُخْرَاكُمْ فَأَصَابَكُمْ غَمًّا بِغَمٍّ لِكَيْ لَا تَحْزَنُوا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ وَلَا مَا أَصَابَكُمْ وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ صدق اللہ مولانا العظیم۔ وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ، بے شک یقیناً اللہ نے اپنا کیا ہوا وعدہ سچا کر دکھایا، جو مومنوں کے ساتھ اللہ کا وعدہ تھا، نصرت کا، فتح کا، غلبے کا، انہیں دنیا میں عزت دینے کا۔ اِذْ تَحُسُّونَهُم بِإِذْنِهِ، جب تم کفار کے ساتھ حکم خداوندی کے مطابق جنگ کر رہے تھے، حتیٰ اذا فشلتم، یہاں تک کہ تم خود ہی کمزور پڑ گئے، اور کمزوری کی وجہ وتنازعتم فی الامر، تم شریعت کے حکم میں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم میں اختلاف میں پڑ گئے، جھگڑا شروع کر دیا۔ وَعَصَيْتُم مِّن بَعْدِ مَا أَرَاكُم مَّا تُحِبُّونَ، اور تم رسول کے کہنے پہ نہ چلے بعد اس کے کہ تمہیں وہ چیز نظر آ رہی تھی جس کو تم محبوب سمجھتے تھے، یعنی فتح بالکل قریب تھی۔ مِنکم من یرید الدنیا، اچھا یہ صحابہ پہ اعتراض کرتے ہیں، بھائی صحابہ مال غنیمت کے لیے گئے تھے، لیکن اللہ نے یہاں پہ وضاحت کر دی ہے، آپ میں سے کچھ بندے دنیا کا ارادہ رکھتے تھے، منافقین۔ وَمِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ الْآخِرَةَ، اور کچھ صرف آخرت کا ارادہ تھا ان کا، دنیا کو کوئی ارادہ نہیں تھا۔ ثُمَّ صَرَفَكُمْ عَنْهُمْ، پھر آئندہ کے لیے اللہ نے اپنی نصرت کو روک لیا۔ کیوں روکا؟ لِيَبْتَلِيَكُمْ، تاکہ تمہیں امتحان میں مبتلا کرے۔ لیکن یہ ساری تھیں باتیں اللہ کی نافرمانی کی، رسول کی نافرمانی کی، لیکن اللہ فرماتے ہیں چونکہ صحابہ کا معاملہ ہے اسی لیے وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ، ہم نے یہ سارا کچھ معاف کر دیا۔ کل اس پہ وضاحت ہوئی تھی، انشاءاللہ کریں گے۔ وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، اور اللہ بہت فضل کرنے والا ہے مومنوں پر، باقی کائنات پہ بھی کرتا ہے لیکن مومنوں پہ خصوصی فضل کرتا ہے۔ اِذْ تُسْعِدُونَ، جب تم آگے بڑھ رہے تھے، سعادہ یسعدو کا مطلب ویسے ہوتا ہے، سعادہ یسعدو کا یسعدو کا چڑھنا، چڑھائی پہ چڑھنا کسی اونچی جگہ پہ۔ وَلَا تَلْوُونَ عَلَىٰ أَحَدٍ، اور تم مڑ کر ایک دوسرے کو نہیں دیکھ رہے تھے، یاد ہے نا، آگے منہ ہے نہ سنو۔ وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ فِي أُخْرَاكُمْ، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں پیچھے سے آوازیں دے رہے تھے لیکن تم نے سنی نہیں بات۔ فَأَصَابَكُمْ غَمًّا بِغَمٍّ، تو اللہ نے پھر غم کے اندر غم، مصیبت کے اندر مصیبت پہنچائی تمہیں۔ یہ تھوڑا سا صرف رسول کی ایک آواز کو نہیں سنا، اور میں اور آپ 20 40 50 سال مسلسل اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی،
صبح سے لے کر شام تک۔ یہ ایک چھوٹی سی جھلک اللہ نے بتلائی کہ اگر رسول کی نافرمانی کی جائے تو کیا ہوتا ہے۔ لِكَيْ لَا تَحْزَنُوا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ، تاکہ تم غمگین نہ ہو جو تم سے چھوٹ گیا، جو چیز فوت ہو گئی، چلی گئی، وَلَا مَا أَصَابَكُمْ، اور جو تمہیں دکھ اور تکلیف پہنچی۔ وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ، اللہ اچھی خبر رکھتے ہیں، باخبر ہیں اس سے جو تم عمل کر رہے ہو۔ ان آیات کے اندر اللہ رب العالمین نے غزوہ احد میں جو مسلمانوں کو وقتی طور پہ نقصان ہوا جانی مالی، اس کی وجہ بتلائی کہ سب سے پہلے تو آپ نے، اللہ نے اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کی۔ ان اللہ لا یخلف المیعاد، اللہ اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا، بندے اپنے وعدے سے مکر جاتے۔ تو رب تعالیٰ کہتے ہیں ہم نے تو جو وعدہ کیا تھا وہ سچا کر دکھایا، آپ کو غزوہ بدر میں فتح ہوئی، آپ کی نصرت کی، آپ کو عزت دی، ان کے 70 سے زیادہ بندے قتل ہو گئے، 70 آپ گرفتار کر کے لے کے آئے، مال غنیمت لے کے آئے، لیکن احد میں آپ نے وہ کام نہیں کیا جو غزوہ بدر میں کیا تھا۔ اب اس جنگ میں بھی تم اذ تحسونہم باذنہ، اللہ کے حکم سے گئے تھے، لیکن حتیٰ اذا فشلتم، پھر تم کمزور ہو گئے، کمزوری دکھائی۔ اور اس کمزوری کی وجہ کیا تھی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قافلہ تیار کیا تھا 40 بندوں کا، اس درے پہ جن کی ڈیوٹی لگی تھی، غالباً عبداللہ ابن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ اس کے سردار تھے، کہ آپ نے اس کو نہیں چھوڑنا۔ جہاں پہ حضرت امیر حمزہ اور حضرت مصعب بن عمیر کی قبریں ہیں نا، ان کے سامنے ایک درمیان میں کوئی 20-30 فٹ کا راستہ ہے، چھوٹی سی ایک، ابھی بھی وہ ٹیکری موجود ہے۔ اس طرح گول پتھر ہیں، جس طرح یہ ہمارے ادھر سواں کے پاس ہیں، اس قسم کے گول پتھر ہیں، اس پہ مٹی کی، وہ اس میں مٹی بھی ہے، پتھر نہیں، پتھر اسی قسم کا گول پتھر ہے اور سرخ مٹی، تو وہ چھوٹی سی ہے، کوئی 20-25 فٹ یا 30 فٹ اونچی ہوگی، بس اتنی سی۔ اس پہ 40 بندوں کی ڈیوٹی تھی کہ آپ نے یہاں پہ رہنا ہے، تیر انداز تھے کہ دشمن اگر کسی طرف سے بھی آئے یا نہ آئے، آپ نے نیچے نہیں اترنا، ہم مارے جائیں یا فتح پا جائیں یا کچھ بھی ہو، آپ نے اس کو چھوڑنا نہیں۔ کیونکہ وہ یہ تھا کہ پہاڑ کی احد پہاڑ جو ہے اس کی بیک سائڈ سے دوبارہ اس راستے سے پھر آ سکتے تھے، اسی لیے انہیں یہاں پہ ڈیوٹی پہ لگایا گیا۔ اب انہوں نے کیا کیا کہ اس میں 2 گروہ بن گئے۔ ایک وہ تھے کہ جنہوں نے کہا جی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ حکم دیا ہے کہ آپ نے یہاں سے نہیں ہٹنا، اس لیے ہم تو یہاں رہیں گے۔ لیکن بعض دوسرے تھے، انہوں نے کہا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جنگ کی صورت میں کہا تھا، اب تو وہ بھاگ گئے ہیں، جنگ تو ختم ہو گئی ہے، وہ ہار گئے ہیں، تو لہٰذا اب یہاں سے چلے جاتے ہیں۔ وہ جب نیچے اتر گئے تو خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، وہ 40-50 یا 100 بندہ لے کے نا، تو وہ اس درے سے واپس آ گئے، اور مسلمان ہتھیار رکھ کے مال غنیمت اکٹھا کر رہے تھے تو اچانک انہوں نے حملہ کیا۔ جب اچانک حملہ ہوا، اس پہاڑی سے آدھے تو اتر آئے تھے، باقی جو تیر مقابلے ہوئے وہ عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شہید ہو گئے، اور باقی جو بچے تھے وہ بھی شہید ہو گئے، اور مسلمانوں کے 70 سے زیادہ بندے شہید ہو گئے، جس میں حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے چچا اور آپ کے دودھ شریک بھائی بھی تھے، وہ بھی شہید ہو گئے۔ مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شہید ہوئے، اور ان کی شکل ہو بہو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق تھی۔ تو کسی منافق نے کہا کہ نعوذ باللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے۔ یہ پیچھے گزر چکا ہے، افإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم۔ تو بہرحال
اب رب تعالیٰ نے ان کے ساتھ یعنی ساری وجہ بھی بتلائی اور مسلمانوں پہ گلہ بھی کیا کہ رسول آپ کو برا رہا ہے اور آپ بھاگ رہے ہیں، یہ بھی کوئی بات ہے؟ ایمان والے ایسے نہیں ہوتے، یعنی یہ اچھا کام آپ نے نہیں کیا۔ لیکن بہرحال جو بھی ہوا رب تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے پھر بھی معاف کر دی، لیکن آئندہ کے لیے احتیاط کریں۔ اور اس میں اصل سبق یہ تھا، یہ کیوں کروایا گیا سارا کچھ؟ یہ سارا کچھ اس لیے کروایا گیا کہ بعد میں آنے والی جو امت ہے انہیں یہ سبق دیا جائے کہ جو بندہ رسول کی نافرمانی کرے اسے دنیا میں بھی نقصان ہے اور آخرت میں بھی نقصان، وہ بندہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ بظاہر وہ بھلا ترقی کر لے، چاند پہ پہنچ جائے، سیاروں پہ پہنچ جائے، ترقی، نئی چیزیں آ جائیں، نئے علوم آ جائیں، لیکن یہ ترقی نہیں ہے، وہ دنیا میں بھی نقصان اٹھائے گا اور آخرت میں بھی نقصان اٹھائے گا۔ ثم صرف عنکم لیبتلیکم ولقد عفا عنکم واللہ ذو فضل علی المؤمنین اذ تسعدون ولا تلوون علی احد والرسول یدعوکم فی اخراکم۔ حالانکہ کیا ہے، جب یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ والرسول اذا دعاکم لما یحییکم، تمہیں رسول بلائے اور اس پہ فوراً جواب دیں۔ وہ کیوں بلاتے ہیں؟ تاکہ تمہیں زندہ رکھیں، زندہ کریں۔ تو اصل زندگی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں ہے۔ اگر اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت نہیں کرتا تو وہ زندہ ہو پھر بھی سمجھے مرا ہوا ہے، وہ زندگی نہیں ہے۔ زندگی اصل وہ ہے جو اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق۔ اور پھر اس کا نقصان، نقد نقصان یہ ہوا کہ 70 سے زیادہ شہید ہو گئے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب دیکھیں اس سے ایک اور بات بھی ثابت ہوتی ہے، وہ یہ کہ جب عذاب آتا ہے یا سزا ہوتی ہے تو اس میں نیک بھی پکڑے جاتے ہیں، وہ عمومی ہوتی ہے، اس میں یہ نہیں ہوتا کہ آدھے بچ جائیں اور آدھوں کو نہیں ہو سکتا ہے جو نیک لوگ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود زخمی ہوئے ہیں، اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے تو کوئی اللہ کی نافرمانی نہیں کی، لیکن وہ جب عمومی پکڑ آئی ہے تو اس میں ان پہ بھی لگا ہے۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جو نیک ہیں وہ یہ صرف اس پہ نہ رہیں کہ ہم نیک ہیں، جب پکڑ آئے گی تو ہم بچ جائیں گے، یہ نہیں ہے۔ لیکن اس میں فرق کیا ہوتا ہے، جو مجرم ہوتے ہیں وہ ان کے لیے عذاب ہوتا ہے، سزا ہوتی ہے، اور جو نیک بندے ہوتے ہیں ان کے لیے امتحان ہوتا ہے۔ تو فرق یہ ہے، جو شہید ہوتا ہے وہ بطور سزا کے نہیں ہوتا، اس کے اللہ درجات بلند کرتے ہیں۔ جو نیک بندے ہوتے ہیں اللہ ان کے درجات بلند کر دیتے ہیں، لیکن مصیبت کا ذائقہ وہ بھی چکھتے ہیں۔ شہید تب بھی ہوگا نا جب جان اس کی ماری جائے گی، جان نکل جائے گی، پھر شہید ہوگا۔ تو درجہ تو اللہ کے ہاں پائے گا، لیکن دنیا کے اعتبار سے وہ تکلیف اٹھائے گا، لیکن اس کی تکلیف وہ امتحان ہوگی، اور جو گناہ گار ہیں ان کے لیے سزا ہوگی، عذاب ہوگا، یہ فرق ہوگا۔ تو اب اگر جہاد کے اندر ہے اور نیت صحیح ہے اور مارا گیا ہے تو یہ امتحان میں کامیاب ہو گیا، اور اگر نیت خراب تھی تو پھر سزا کے طور پہ قتل ہو گیا، بطور عذاب کے اللہ نے اس کے موت کا فیصلہ کیا۔ لِكَيْ لَا تَحْزَنُوا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ، تاکہ تم مغموم نہ ہو جو چیز چلی گئی ہے۔ تو پھر اللہ نے دوبارہ فتح دے کے اور مال غنیمت دے کے تو وہ جو زخم تھے وہ بھی ختم ہو گئے۔ اچھا، مشرکین جب یہاں سے غزوہ احد میں ایک دفعہ پہلے شروع میں شکست ہوئی، پھر انہیں فتح ہو گئی ظاہری طور پہ، 60-70 بندہ انہوں نے مار دیا۔ اب پھر دوبارہ جب مسلمانوں نے ان پہ حملہ کیا اور وہ بھاگے تو وہ راستے میں سوچ رہے ہیں بھئی یار ہم تو جیت گئے تھے جنگ، تو پھر ہم بھاگتے نہ اگر تو آج ان کو ہم ختم کر دیتے ہیں۔ اچھا، انہوں نے مشورہ کیا کہ چلو پھر واپس چلتے ہیں۔ پھر قدرتی طور پہ رب تعالیٰ فرما رہے ہیں سنلقی فی قلوب الذین کفروا الرعب، پھر ان کے دل میں مسلمانوں کا خوف بیٹھ گیا کہ ہو سکتا ہے دوبارہ جائیں پھر مار کھائیں۔
اچھا، اتنی دیر میں انہیں ایک بدو ملا، ایک منافق ملا، انہوں نے کہا آپ کو پیسے دیتے ہیں، آپ جا کے انہیں مسلمانوں کو ڈرائیں کہ وہ تو واپس تیار ہو کے آ رہے ہیں، آپ کو ماریں گے، ٹھیک ہے، کیونکہ مسلمان زخمی ہیں، کافی سارے شہید ہو گئے ہیں، مسلمان بڑے پریشان ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی زخمی ہیں، تو لہٰذا کم از کم ڈریں گے تو صحیح۔ اللہ نے جبریل امین کے ذریعے وحی دی کہ وہ تو اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چلو جاؤ ان کے پیچھے گئے، اس کو کہتے ہیں غزوہ اسد الحمراء، ٹھیک ہے، حمراء الاسد، وہ قبیلہ اسد تھا، وہاں تک آپ گئے ان کے پیچھے۔ جب انہوں نے دیکھا مسلمان تو پھر آ رہے ہیں، تو وہی کچھ نہیں ہے، انہوں نے تو اس چیز کا اثر ہی نہیں لیا، وہ پھر بھاگ گئے۔ یعنی غزوہ احد کے اندر ایک اور غزوہ بھی پیش آیا جس کو غزوہ حمراء الاسد کہتے ہیں۔ جس طرح حنین کے بعد غزوہ طائف، وہ بھی پھر کچھ جو ہے نا اوازن اور طائف جو ہے وہاں پہ جب اس سے آئے حنین سے تو زخمی تھے مسلمان فتح مکہ کے بعد، تو وہاں پہ جو ارنا ہے جگہ آج ہی جاتے ہیں، وہاں پہ میقات ہے، تو وہاں پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے غنیمت کا مال تقسیم کیا۔ 12 صحابہ کی قبریں ہیں وہاں پہ جو زخمی تھے غزوہ حنین میں، تو وہ وہاں پہ ان کی وفات ہو گئی۔ اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی زخمی تھے، آپ نے وہاں پہ وضو بھی فرمایا ہے، غسل بھی کیا ہے، ساتھ وہ چشمہ، وہ کنواں موجود ہے، چھوٹا سا قبرستان ہے مسجد کے ساتھ۔ تو جہاں پہ محراب ہے وہاں پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ حنین کا جو مال تھا وہ تقسیم کیا، اور پھر وہاں سے 2 گروہ بنائے، پھر ان کے پیچھے گئے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔